السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ آئیے آج آخر کی 5 باتیں پڑھیے۔ نمبر 16، اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا ہو جائے تو شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہ کرے، بلکہ اپنے غصے کو ضبط کرے اور غصے اتر جانے کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر اور لوگوں سے مشورہ لے کر یہ غور کرے کہ کیا میاں بیوی میں نباہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر بناؤ اور نباہ کی کوئی شکل نکل آئے تو ہرگز نہ طلاق دے، کیونکہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یعنی اگر کوئی میاں بیوی میں زیادہ کوئی بڑا معاملہ تو اگر ہو گیا، زیادہ اختلاف اور کشیدگی یعنی دوری زیادہ ہو گئی ہے، تو شوہر کو طلاق میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے پہلے سوچے اور پھر سوچ سمجھنے کے بعد اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ لوگوں سے، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے خوف جس کے دل میں ہے، ایسے لوگوں سے وہ مشورہ کریں کہ میری بیوی ایسے کام کر رہی ہے، اسے ساتھ میں رکھنا بہتر ہوگا یا طلاق دے دینا بہتر ہوگا، کیونکہ بہت بڑی باتیں ابھی بہت زیادہ اختلافات ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں مشورہ کر کے اگر مشورے میں اگر نباہ کی کوئی اگر شکل نکل آئے، ملاپ کی محبت کی اگر کوئی شکل نکل آئے تو پھر طلاق ہرگز نہ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جائز تو ہے لیکن اللہ کو یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے، ورنہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی صورت نہ نکل آئے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ طلاق دیں گے۔ تو طلاق کب دے سکتے ہیں؟ جب کہ کوئی شکل نہیں نکل آتی ہے، کوئی اس کا کوئی یہ مشکل کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے، اور نہیں تو پھر طلاق دینا اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض جاہل ذرا سی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں اور عالموں کے پاس جھوٹ بول کر مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ غصے میں طلاق دی تھی، کبھی کہتے ہیں کہ طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، غصے میں بلا اختیار کا لفظ منہ سے نکل گیا، کبھی کہتے ہیں کہ عورت ماہواری کی حالت میں تھی، کبھی کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دی مگر بیوی نے طلاق لی نہیں، حالانکہ ان گواروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب صورتوں میں طلاق پڑ جاتی ہے۔ اور بعض تو ایسے بد نصیب ہے کہ 3 طلاق دے کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے ایک ہی بار کہا تھا، اور یہ کہہ کر بیوی کو رکھ لیتے ہیں اور عمر بھر زناکاری کے گناہ میں پڑے رہتے ہیں۔ ان ظالموں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ 3 طلاق کے بعد عورت بیوی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ایک ایسی اجنبی عورت ہو جاتی ہے کہ بغیر حلالہ کرائے اس سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ خداوند کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ یعنی پہلے طلاق دے دیتے ہیں ذرا سی باتوں پر، یا کوئی نشے میں یا کوئی بھی وجہ غصے میں زیادہ آ کر طلاق دے دیتے ہیں، تینوں طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، اور بعد میں پھر جب پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے تو غلط کیا۔ یہ اکثر انسان کو جب شیطان زیادہ بہکاتا ہے تو وہ غصے میں آ کر ایسا کام کرتا ہے، لیکن جب شیطان کا کام ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ علماء کو مسئلہ پوچھنے کے چکر میں پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے کوئی ارادہ نہیں تھا میرا کہ طلاق دوں، لیکن زبان سے یہ لفظ نکل گئی، تو میری نیت یہ نہیں تھی طلاق دینے کی، وغیرہ اس طرح کی باتیں استعمال کرتے، یا پھر یہ بولتے ہیں کہ جب میں طلاق دیا تھا تو میری بیوی ماہواری تھی، یعنی حالات حیض میں تھی، اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، حالانکہ ان کو کون سمجھائے کہ طلاق ان کی ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی حالت میں دے، اگر 3 طلاق بولا ہے تو پھر ان کے اوپر طلاق پڑ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسا بھی ہے کہ طلاق دے دینے کے بعد بھی میں نے 3 طلاق نہیں دیا تھا بلکہ 2 یا 1 طلاق دیا تھا، اور پھر اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔
ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پوری زندگی بھر وہ زنا کیا، کیونکہ طلاق دے دینے کے بعد بیوی نہیں رہتی بلکہ یہ ایک اجنبی عورت بن جاتی ہے۔ نمبر 17، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو اس پر فرض ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل اور برابری کا سلوک اور برتاؤ کرے، کھانے پینے، مکان، سامان، روشنی، بناؤ سنگھار کی چیزوں غرض تمام معاملات میں برابری برتے۔ اسی طرح بیویوں کے پاس رات گزارنے کی باری مقرر کرنے میں بھی برابری کا خیال ملحوظ رکھے۔ یاد رکھو کہ اگر کسی نے اپنے تمام بیویوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک نہیں کیا تو وہ حق العباد میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ اگر کوئی 2 شادی کیا ہے یا 3 کیا ہے یا پھر 4 شادی کیا ہے، 3 یا 4 کسی کے ساتھ اگر کسی کی بیوی ہے تو ان کے اوپر فرض ہے، شوہر کے اوپر، کہ تمام بیویوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کریں، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں، ہر چیز میں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں میں سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کریں۔ یہاں تک کہ جو پرسنل میٹر ہے، ہم بستری کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ اس میں بھی برابری کا حصہ دے۔ کسی کے پاس زیادہ جانا، کسی کے پاس کم جانا، اگر کوئی ایسا کیا تو پھر وہ حق العباد میں گرفت ہوگا۔ اگر کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو اس کے پاس اگر کوئی ڈیوٹی زیادہ لگا دیا کہ اس کے پاس بار بار جاتا ہے، لیکن کوئی اس میں تھوڑی کم خوبصورت ہے تو اس کے پاس کم جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ حق العباد میں کیا ہوگا؟ گرفت ہوگا۔ سب کے ساتھ ایک جیسا یکساں ہے نا حق برابر ادا کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان عدل اور برابری کا برتاؤ نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا بدن مفلوج یعنی فالج ہوا ہوگا۔ اگر کوئی بیوی کے ساتھ برابری کا شریک نہیں کیا تھا تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت میں وہ مفلوج بن کر یعنی فالج بن کے پھر قبر سے اٹھے گا۔ نمبر 18، اگر بیوی کے کسی قول و فعل، بدخوئی، بد اخلاقی، سخت مزاجی، زبان درازی وغیرہ سے شوہر کو کبھی کبھی کچھ اذیت اور تکلیف پہنچ جائے تو شوہر کو چاہیے کہ صبر و تحمل اور برداشت سے کام لے، کیونکہ عورتوں کا ٹیڑھا پن ایک فطری چیز ہے۔ اگر کبھی کبھی بیوی کو کچھ چیزیں بری لگتی ہے جیسے بد زبان اور پھر اس کے بعد بد اخلاقی اچھی طریقے سے اگر پیش نہ آئے اور اچھی الفاظوں کا استعمال نہ کرے اور ٹیڑھا پن دکھائے تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ صبر اور تحمل یعنی اس کے حکمت کے ساتھ بیوی کے ساتھ پھر کام لے، کیونکہ وہ ٹیڑھا پن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالکل ہی سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا اگر عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یہ بالکل سیدھی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح ٹیڑھی پسلی کی ہڈی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ٹیڑھا پن کر رہے ہیں تو انہیں سمجھا کہ اور اچھی محبت سے اس کے ساتھ زندگی بسر کر لینی ہے، حکمتی طور پر انہیں کوئی بھی چیز سے۔ اسی لیے تو شوہر کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر بیوی کو منانے کے لیے، اسے سمجھانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ اتنی ٹیڑھی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی آدمی یہ نہ سوچے کہ بالکل میں سیدھا کر دوں گا، کیونکہ وہ سیدھی ہوگی ہی نہیں۔ اگر زیادہ کوئی سیدھی کرنے کے چکر میں جائے تو پھر ٹوٹ جائے گی یعنی طلاق ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طلاق ہو سکتی ہے، لیکن وہ مکمل طریقے سے سیدھی ہو جائے گی یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اسی لیے اس کے ٹیڑھے پن ہی سے اسے سمجھا بجھا کے حکمت سے کام لے اور اپنا فائدہ اٹھاتے رہے۔ نمبر 19، شوہر کو چاہیے کہ عورت کی اخراجات کے بارے میں بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، نہ حد سے زیادہ فضول خرچی کرے۔ اپنی آمدنی کو دیکھ کر بیوی کے اخراجات مقرر کرے، نہ اپنی طاقت سے بہت کم، نہ اپنی طاقت سے بہت زیادہ۔ شوہر کو یہ بھی چاہیے کہ بیوی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس میں زیادہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی، یعنی سامان ہے اس کے باوجود بھی سامان لا کر اتنا رکھتے ہیں کہ وہ سامان خراب ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی منع ہے۔
اور زیادہ کنجوسی بھی نہیں بلکہ میڈیم، جتنے چیزوں میں کام نکلے اتنا ہی خرچ کرے۔ نمبر 20، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو گھر کے چہار دیواری کے اندر قید کر کے نہ رکھے، بلکہ کبھی کبھی والدین اور رشتہ داروں کے یہاں آنے جانے کی اجازت دیتا رہے، اور اس کی سہیلیوں اور رشتہ داری والی عورتوں اور پڑوسنوں کی سے بھی ملنے جلنے پر پابندی نہ لگائے، بشرطے کہ ان عورتوں کے میل جول سے کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر ان عورتوں کے میل ملاپ سے بیوی کے بد چلن یا بد اخلاقی ہو جانے کا خطرہ ہو تو ان عورتوں سے میل جول پر پابندی لگا دینا ضروری ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے۔ شوہر کے اوپر یہ بھی ایک ضروری بات ہے، یہ بھی ایک فرض ہے کہ بیوی پر اتنے زیادہ سخت کوئی پابندی نہ لگا کہ گھر کے اندر ہی رہنا پڑے گا، بلکہ اگر کوئی کام ہے یا رشتہ داروں کے یہاں پر جانے کی اجازت دی جائے، جیسے بہن کے گھر، میکے میں، سہیلیوں کے گھر، پڑوسیوں کے گھر پہ، ہے نا، یہ سب گھروں میں جانے کی اجازت دی جائے، لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ وہاں پر جانے سے فساد پیدا ہوگا یا فساد پیدا ہوتا ہے، یا پھر جن عورتوں سے ملنے جاتی ہیں وہ بد اخلاقی ہے، بدتمیز ہے، اچھی عورت نہیں ہے، ان کے چکر میں آ کے پھر میری بیوی خراب ہو سکتی ہے، تو ایسی صورتوں میں پھر شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ بیوی پر وہ پابندی لگا دے، یہ شوہر کا حق ہے۔ بعد بھی اگر زیادہ کوئی جب پابند لگا دے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ان باتوں کو وہ مان لے، کیونکہ اس میں ان کی بھلائی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں یہ سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔